السلام علیکم دوستو، میں ہوں خالد معین اور آپ دیکھ رہے ہیں ادب و فنون نامہ۔ آج ادب و فنون نامے میں ہم ایک خاص سروے پیش کریں گے۔ جی ہاں، گاہے گاہے ہم ادب کے اور موجودہ دور کے اہم ادبی معاملات پر سروے کرتے ہیں اور اس میں بہت اہم شخصیات حصہ لیتی ہیں۔ آج کا سروے اس حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں موجودہ دور کے مشاعروں میں اعزازیے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اعزازیہ آپ جانتے ہیں کہ ایک رقم ہوتی ہے جو شعراء کو پیش کی جاتی ہے جو اس مشاعرے میں شرکت کرتے ہیں۔ بہت سارے شعراء ایسے ہوتے ہیں جو اپنے شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو ان کے قیام و طعام کا جو ذمہ ہے وہ بھی منتظمین لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک رقم ان کو بہت عزت کے ساتھ اور تکریم کے ساتھ پیش کی جاتی ہے جو اعزازیہ کہلاتی ہے۔ یہ اعزازیہ شہر میں ہونے والے مشاعروں میں بھی شعراء کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ روایت قدیم رہی ہے، ایک زمانے سے یہ روایت چلی آ رہی ہے اور موجودہ دور میں اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ تو ہمارے سروے کا عنوان بھی یہی ہے، اعزازیہ محض ایک روایت یا عہد حاضر کی ضرورت۔ اس کی روشنی میں ہم سب سے پہلے چلتے ہیں پروفیسر سحر انصاری صاحب کی جانب اور جانتے ہیں کہ اس عنوان کے حوالے سے ان کے خیالات اور گراں قدر خیالات کیا ہیں۔ تو سحر صاحب کہتے ہیں کہ اعزازیے کی روایت بہت قدیم ہے۔ پہلے بادشاہ اور امرا شاعروں کو مختلف طریقوں سے اعزازیے پیش کرتے تھے۔ غالب نے بہادر شاہ ظفر کو لکھا تھا کہ آپ کے دادا شاہ جہاں نے کلیم کو چاندی میں تولا تھا۔ کلیم ایک اپنے وقت کے شاعر، بہت زبردست۔ تو غالب کہتے ہیں کہ اب آپ میرے کلام کو تول لیں یا تول دیں۔ سرکاری طور پر اعزازیے کا اعزاز آل انڈیا ریڈیو کے مشاعروں سے شروع ہوا۔ بعد میں جوش اور جگر جیسے شاعر بھی اعزازیے طے کر کے مشاعروں میں جاتے تھے۔ یہ روش آج بھی شعراء میں عام ہے۔ جو شعراء اپنا وقت، پیٹرول یا سواری کا خرچ خود برداشت کر کے مشاعروں میں جاتے ہیں انہیں اعزازیہ ضرور دینا چاہیے۔ اور ایک واقعہ سحر صاحب نے بیان کیا ہے کہ نظر امروہوی ایک بہت اچھے شاعر تھے، ترنم سے شعر پڑھتے تھے اور مشاعرے لوٹنے والے شاعر تھے۔ تو نظر امروہوی کی بیگم نے ایک دن جگر صاحب سے کہا کہ نظر کو مشاعروں میں کیا ملتا ہے؟ جو داد ملتی ہے وہ بھی یہ وہیں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ تو سحر صاحب کی آپ نے گراں قدر رائے ملاحظہ کی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں عہد حاضر کے ایک اور اہم شاعر انور شعور صاحب کی طرف۔ شعور صاحب کہتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا موضوع چھیڑا ہے۔ جب معاوضے کی بات آتی ہے تو صرف شعراء پر ہی کیوں انگلی اٹھائی جاتی ہے، جبکہ گانے والے خطیر رقمیں لیتے ہیں، ذاکرین تک معاوضہ لیتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ شاعری کا معاوضہ نہیں ہوتا جو اعزازیہ انہیں دیا جاتا ہے، یہ پیشکش کی قیمت ہے۔ شعور صاحب کہتے ہیں جو اعزازیہ شعراء کو ملتا ہے وہ ان کے پیشکش کی قیمت ہوتی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فاطمہ حسن کہتی ہیں کہ یہ وقت کی قیمت ہوتی ہے۔ بہرحال معاوضہ ضرور ملنا چاہیے،
مشاعروں کے اہتمام میں ہر چیز پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، جبکہ شاعر ہی مشاعروں میں مرکز نگاہ بھی ہوتا ہے، پھر اس کو معاوضہ کیوں نہیں دیا جائے؟ مطلب یہ ہے کہ شاعروں کو معاوضہ ضرور دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اب ایک اور ہمارے عہد حاضر کے ایک بہت زبردست شاعر جو مشاعروں میں بھی چھائے ہوتے ہیں، جاوید صبا۔ جاوید صبا کہتے ہیں کہ اصل میں شعراء اخلاقیات میں بندھے ہوتے ہیں، اس لیے وہ خود اپنے منہ سے اعزازیہ طلب نہیں کرتے، مگر مشاعرہ منتظمین کو اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے جبکہ مشاعرے کے دیگر انتظامات پر منتظمین روپیہ خرچ کرتے ہیں تو شاعروں کو بھی مناسب اعزازیہ ضرور دینا چاہیے۔ بہت سے منتظمین یہ سمجھتے ہیں کہ شعراء بغیر اعزازیے کے بھی مشاعروں میں شریک ہو جاتے ہیں اور ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ یہ بات تکلیف دہ ہے۔ ویسے کچھ لوگ صرف مشاعرہ پڑھنے کے شوق میں مشاعروں میں پہنچ بھی جاتے ہیں، مگر شہر کے منتخب شعراء یہ کام نہیں کرتے، جبکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اعزازیہ روایت کا حصہ رہا ہوگا، اس کی کوئی نہ کوئی صورت پہلے بھی رہی ہوگی۔ شاعروں کو اعزازیہ چاہے روایت کے طور پر دیں چاہے عہد حاضر کی ضرورت کے مطابق دیں، لیکن اعزازیہ دیا جانا چاہیے۔ شاعروں کو فالتو سمجھ لیا گیا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ شاعروں کی تکریم کے ساتھ انہیں مناسب اعزازیہ دیا جانا چاہیے، ورنہ شعراء کو ایسے مشاعروں میں شریک نہیں ہونا چاہیے جہاں انہیں اعزازیہ پیش نہ کیا جائے۔ اور اب ہم چلتے ہیں ایک زبردست شاعر اور کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی کی طرف۔ فاضل جمیلی کہتے ہیں کہ ادب اور تخلیق کار کا رشتہ ہمیشہ سے تہذیبی اقدار کا امین رہا ہے، لیکن بات جب اعزازیے کی آتی ہے تو معاشرے میں سے اکثر محض ایک رسمی روایت یا حسن سلوک کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ موجودہ معاشی اور معاشرتی تناظر میں شعراء کو دیا جانے والا اعزازیہ کوئی احسان یا تحفہ نہیں ہے، بلکہ ان کا بنیادی اور اخلاقی حق ہے۔ شعر کہنا محض ایک مشغلہ نہیں ہے، بلکہ ایک گہرا ذہنی، جذباتی اور فکری عمل ہے۔ ایک مصور، معمار یا وکیل کی طرح شاعر بھی اپنی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں اور وقت صرف کر کے معاشرے کی فکری آبیاری کرتا ہے۔ جب کسی بھی شعبے کے ماہر کی خدمات مفت حاصل نہیں کی جا سکتی تو شاعر سے یہ توقع کیوں رکھی جاتی ہے کہ وہ مفت میں مشاعروں میں شریک ہوگا؟ اپنی راتوں کا چین اور برسوں کی ریاضت وہ محض واہ واہ کی نظر کر دے گا۔ مشاعروں میں معاوضہ یا اعزازیہ دراصل اس تخلیقی محنت کا اعتراف ہے اور حق خدمت ہے جو شعراء ایک طویل عرصے سے برت رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور بات، اعزازیہ دینے سے مشاعروں کے معیار میں بھی بہتری آتی ہے، اور 15-20 معیاری شعراء کو مدعو کر کے جو مشاعرے کیے جاتے ہیں جس میں اعزازیہ بھی شامل ہوتا ہے، وہ مشاعرے بہت زبردست ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف 50 شعراء کے ساتھ، 60 شعراء کے ساتھ اور اعزازیے کے بغیر جو مشاعرے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا معیار بھی ویسا نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے۔ حمیرہ رحمان ایک بہت زبردست شاعرہ ہیں، نیو یارک میں ہوتی ہیں، شعر بھی بہت زبردست کہتی ہیں، منتظم بھی رہی ہیں بہت زمانے تک۔ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میری رائے کے مطابق اعزازیہ شعراء کو ضرور دیا جانا چاہیے اور منتظمین کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کا اہتمام ضرور کریں۔ موجودہ دور میں کسی بھی تخلیق کار کو مدعو کرتے ہوئے منتظمین کو پہلے سے اتنا بجٹ ضرور رکھنا چاہیے کہ شعراء کو
ایک اچھا اعزازیہ دیا جائے اور اس کو مشاعرے کے اخراجات میں منتظمین کو شامل کرنا چاہیے۔ مختصر رائے ہے، بہت زبردست رائے ہے۔ ناصرہ زبیری ہماری بہت زبردست شاعرہ ہیں، کراچی میں ہوتی ہیں اور میڈیا پرسن بھی رہی ہیں، ہماری تو باس بھی ہیں وہ۔ تو ناصرہ زبیری کہتی ہیں کہ روایت جب عہد حاضر کی ضرورت بن جائے تو ادائیگی لازمی ٹھہرتی ہے۔ آج کی دنیا میں فاصلے طے کرنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ مالی حالات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے مناسب اعزازیہ شعراء کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی طور پر بھی ایک مثبت اثر رکھتا ہے۔ کیا کہنے، بہت زبردست۔ قمر رضا شہزاد ہمارے ایک بہت زبردست شاعر ہیں اور اکثر مشاعروں میں بھی مصروف ہوتے ہیں، لکھتے بھی بہت ہیں، کتابیں بھی ان کی آتی رہتی ہیں، کلیات بھی ان کے آئے ہیں۔ انہوں نے بھی بہت اچھی رائے کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مشاعروں میں اعزازیے کی روایت بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو جاری رکھنا چاہیے یا نہیں؟ تو میرے نزدیک اس کو ضرور جاری رہنا چاہیے، چونکہ کوئی بھی شاعر کسی دوسرے شہر جا کر مشاعرے میں شرکت کرے گا تو اس کے لیے اپنا وقت نکالے گا، اپنی جاب اور دیگر کاموں سے چھٹی لے گا، پھر مشاعرے میں پہنچے گا۔ یا کوئی شاعر جو جاب ہی نہیں کرتا تو میرا خیال ہے کہ ان سب کو مشاعروں میں ایک مناسب اعزازیہ ضرور دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مشاعرے یا دیگر ادبی تقریبات کو روزگار کا متبادل نہیں سمجھنا چاہیے، جیسے کہ بعض شعراء یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ صرف اعزازیے ہی سے وہ اپنا گھر چلا سکتے ہیں۔ تو قمر رضا شہزاد کہتے ہیں کہ اعزازیے کو سیلری نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور شاعر کو اس اعزازیے پر اپنی آمدنی کے حوالے سے انحصار بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ اسے مجبوری سمجھنا چاہیے کہ اعزازیہ ہوگا تو بس اس سے ہی سارے معاملات چلیں گے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اعزازیہ ضروری ہے، اعزازیہ دیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر رخسانہ صبا ہمارے کراچی کی ایک بہت اچھی شاعرہ ہیں، ناقد ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے اردو کی طویل نظموں کے حوالے سے، نظامتیں بھی کرتی ہیں، تقریبات میں مضامین بھی پڑھتی ہیں اور لکھ کر پڑھتی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ مشاعروں میں اعزازیے کی روایت دراصل مہمان شعراء کی قدر افزائی کی علامت ہے۔ آہستہ آہستہ مشاعرے کمرشل ازم اور پی آر کا شکار ہوتے گئے اور بعض شعراء نے جو مشاعروں کی ضرورت سمجھے جاتے تھے در پردہ منتظمین سے ساز باز کر لی۔ اس کا نقصان ان شعراء کو ہوا جو شاعر تو اچھے ہیں مگر اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہتے۔ اب عہد حاضر میں اعزازیہ محض ایک روایت نہیں رہی بلکہ ایک ضرورت بن چکی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اعزازیہ پورے احترام اور انصاف کے ساتھ دیا جائے۔ اس ضمن میں چند اہم نقطے نظر میں رکھنے چاہیے۔ سوشل میڈیا کے دور میں حقیقی شاعر اپنی توقیر اور قدر و منزلت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اعزازیے کی روایت اس حساس شاعر کو جو آرٹ اور فن کے اعلیٰ منصب پر فائز ہے اپنی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ جب گلوکاروں، رقاص، قوالوں کو رقم دی جاتی ہے اور ٹھیک ٹھاک دی جاتی ہے تو شاعروں کو کیوں نہ دی جائے؟ موجودہ دور میں آمد و رفت اور مہنگائی کے مسائل گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے اعزازیہ شاعر کی معاشی ضرورت بھی ہے۔ اعزازیے کی روایت سے معیاری ادبی تنظیمیں ہی سامنے آئیں گی اور شوقیہ ادبی تنظیمیں
آہستہ آہستہ دم توڑ دیں گی، جو شعراء کو بریانی تک نہیں کھلا سکتی. بہت اچھا فقرہ ڈاکٹر رخسانہ صاحبہ نے دیا ہے، کیا کہنے. یہ طویل ہوتا جا رہا ہے سروے. اعزازیہ محض ایک روایت یا عہد حاضر کی ضرورت، تو ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خالد معین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.